السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ حضرات و خواتین، اللہ کا شکر، اس کا کرم ہے کہ ہم سورۃ الشعراء تک پہنچے ہیں۔ آج آپ کے سامنے یہ سورت ہے جو 19ویں پارے کی ایک بڑی سورت ہے۔ شعراء شاعر کی جمع ہے، شاعری کو کہتے ہیں شعراء، شاعر۔ چونکہ یہ ابتدائی دور کی سورت ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں مختلف ناموں سے پکارا گیا۔ اس میں سے ایک نام یہ بھی تھا کہ آپ کو شاعر کہا جاتا تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے لوگ جب ایمان نہیں لاتے، مکے کے لوگ، حتیٰ کہ آپ کئی بار پہاڑ پر گئے تاکہ وہاں سے اپنے آپ کو گرا لیں اور ہلاک کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لعلک باخع نفسک، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اللہ یکونوا مؤمنین، یہ لوگ مومن نہ ہیں۔ اسی قسم کی آیت سورہ کہف میں بھی گزری ہے، وہ بھی ابتدائی دور کی آیتیں ہیں۔ تو ذرا سوچ کر دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر تھی لوگوں کے ایمان کی، کہ لوگ ایمان لائیں، اس قرآن کو مانیں، رب کو پہچانیں، رب پر ایمان لائیں۔ اس کی رات دن فکر اتنی تھی کہ لوگ جب آپ کو توجہ نہیں دیتے، آپ کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، قرآن کو، تو آپ سمجھتے تھے کہ جب اگر نہیں ہے تو پھر میرا زمین پر رہنا ہی بیکار۔ اللہ اکبر۔ بہرکیف اس سورے کے اندر آپ کو صبر دلایا گیا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ پورے جتنی ہلاک ہونے والی قوم ہے اور جتنے بڑے بڑے نبی جو عرب میں آئے تھے، عرب کی سرزمین پر، عراق، ایران، فلسطین اور جو ہے شام اور سعودی عرب، یہ پورے علاقے کے نبیوں کو ذکر کیا گیا اس میں۔ آپ بار بار سنتے ہوں گے قرآن کریم میں فرعون کا نام، عاد، سمود، پھر جو ہے نوح علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام، پھر جو ہے قوم لوط، قوم شعیب۔ یہی چند قومیں ہیں جن کا قرآن میں بار بار ذکر ہے، اور تقریباً الگ کیا جائے تو 10 جز کے قریب ہوتے ہیں۔ کئی جگہوں میں بڑی تفصیل سے، خاص کر موسیٰ علیہ السلام کا تو کئی صورتوں میں ہے، نوح علیہ السلام کا کئی صورتوں میں ہے، آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ کئی صورتوں میں ہے۔ تو یہ بار بار نقل اس لیے کیا جاتا ہے کہ آدمی کو جب ایک بات بار بار کہی جاتی ہے تو اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور یہ واقعات کو ایک ہی واقعے کو ہے لیکن الگ الگ طریقے سے بیان کیا گیا۔ میں یہاں پر ان ساری قوموں کے ایک ایک غلطیاں جس کی وجہ سے ان قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، اور جس نبی کے ماننے والے ہوئے اللہ نے ان کو بچا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں ان سبوں کا مختصر ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ہی کو یہ الٹے سیدھے ناموں سے شاعر یا نعوذ باللہ پاگل یا جو ہے جادوگر نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو نبی آئے ان کو بھی جادوگر کہا گیا، بلکہ نوح علیہ السلام کو تو لوگوں نے کہا اگر آپ اپنی بات سے باز نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے، اس میں بتلایا گیا۔ صالح علیہ السلام کو جادوگر کہا گیا، لوط علیہ السلام کو کہا گیا کہ اگر آپ اپنے کام سے باز نہیں ہیں تو ہم بستی سے آپ کو نکال دیں گے، یعنی جسے آج کہا جاتا ہے کہ شہر سے باہر در بدر کر دینا، ایسی دھمکی دی گئی۔ شعیب علیہ السلام کو جادوگر کہا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام خود جب اپنے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے معجزے کو لے کر گئے تو فرعون اور اس کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہیں، کھلم کھلا جادو سکھاتا ہے۔ تو اس طریقے سے صرف آپ کو ہی ایسے ناموں سے نہیں پکارا جا رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی سارے انبیاء کو الگ الگ ناموں سے پکارا گیا۔ بلکہ قوم عاد اور سمود کے پاس تو نبی گئے تو ان لوگوں نے کہا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے جو ہم کو عذاب دے گا؟ عذاب دینے کے لیے تو طاقت اور قوت چاہیے، تو ہم سے بھی طاقتور کوئی ہے جو عذاب؟ ایسے چیلنج کیے اللہ کو اور نبی کو۔ پھر اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کا ذکر آیا کہ لوگوں نے کہا ہم قوم سے نکال دیں گے، آپ کو نکال دیں گے۔ یہ دیکھیے، تو یہ سب چیزیں اس میں آئی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو بھی الٹے سیدھے ناموں سے یاد کیا، برا بھلا کہا۔ تو ان قوموں کے گناہ کیا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سبوں کو ہلاک کیا۔ ایک ایک رکوع میں سوائے موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے باقی سب نبیوں کا
ایک ایک رکوع میں یہاں ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو جب کہا گیا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، دین پیش کرو، تو انہوں نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ وہ مجھے قتل کر دے گا یا مجھے تکلیف دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ دونوں جائیے، یعنی آپ اور ہارون علیہ السلام، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد گئے اور ساری چیزیں ہوئی، تو وہی بات تھی جو فرعون نے کہا فوراً، ارے آپ دین کی بات کرنے لگے، ایک اللہ کی بات کرنے لگے، میرے علاوہ کون اللہ ہے؟ آپ تو بچپن میں ہمارے گھر میں تھے، وہ سب بھول گئے کہ آپ یہ سب چیزیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو وہ سب چیزوں کو بھول جاؤ، وہ جو کچھ ہوا وہ سب نادانی میں ہوا تھا، اس وقت میں نبی نہیں تھا، بلکہ اب اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اب کی بات کرو۔ تو خیر اس کے بعد اس نے پھر معجزہ پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو معجزہ دکھایا، یہ سب چیزیں ہوئی تو جادوگر کہہ دیا، اور اس کے بعد جادوگروں سے مقابلہ ہوا۔ تو یہاں پر جادوگروں کی ایمان جو لانے کی بات اس سے پہلے بھی ایک صورت میں تھی، یہاں بھی ہے کہ جو ہی جب سارے جادوگر ایمان لا لیے تو فرعون اور پریشان ہو گیا، کہا ارے تم سب میرے حکم کے بغیر ایمان لا لیے، میں نے تم کو حکم نہیں دیا تم ایمان لا لیے۔ حالانکہ یہی جادوگر جادوگری کے مقابلے سے پہلے فخر اور غرور سے کہا کرتے تھے کہ اے فرعون اگر ہم جیت جائیں گے تو ہم کو کیا انعام ملے گا؟ تو فرعون نے کہا تم کو میں قریبی بنا دوں گا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں پاسا پلٹ گیا اور ان لوگوں نے سمجھ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، یہ تو واقعی اللہ کی چیز دی ہوئی چیز ہے، تو فوراً وہ لوگ ایمان لا لیے۔ تو فرعون ناراض ہوا اور کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہ تمہارا سیدھا پاؤں اور بایاں ہاتھ یعنی خلاف میں کاٹ دوں گا تاکہ تم محتاج رہو، اور سولی پہ لٹکا دوں گا۔ لیکن وہ سارے لوگ جو ایمان لائے وہیں پر جواب دیتے لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، اے فرعون ہم اپنے حقیقی رب کی طرف پلٹ گئے ہیں، اب تیری دھمکی کوئی کام نہیں آئے گی۔ تو پہلے روایت آیتوں میں آیا ہے کہ کہا انہوں نے تجھے جو فیصلہ کرنا ہے کر لے، تیرا فیصلہ صرف زمین پر چلے گا، رب کے پاس تیرا فیصلہ نہیں چل سکتا۔ اور یہاں ان لوگوں نے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں ہم کو، اے فرعون تو جو کرنا ہے کر لے، ہم کو کوئی پرواہ نہیں۔ انا نطمع، ہم امید رکھتے ہیں، ان یغفر لنا ربنا، کہ ہمارا رب ہم کو معاف کر دے گا، اور ہم پہلے ایمان والوں میں سے ہیں۔ تو سوچ کر دیکھیے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے، یہاں ایمان والوں کو بھی نصیحت کیا جا رہا ہے کہ تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ظلم اٹھائے جائیں گے، لیکن ایمان اگر ہے تو اللہ اس کے بعد راستہ کھول دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے راستہ کھول دیا، یہ اس سورے میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیا دین پیش کیے، موسیٰ علیہ السلام کیا دین پیش کیے، آپ بھی وہی دین پیش کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے ماں باپ کو یہی کہے کہ آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جو سنتا ہے، جو مدد کرتا ہے، ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ سنتے ہیں، اور آپ پکارتے ہیں تو وہ جواب بھی نہیں دیتے، وہ نہ وہ آپ کو نفع پہنچاتے نہ نقصان پہنچاتے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ نہیں ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے، ہم بھی وہی کریں گے۔ آج بھی کتنے مسلمان ہیں جب ان کو توحید کی بات کی جاتی ہے، رسم و رواج چھوڑنے کی بات کی جاتی ہے، بیکار کی عادتیں چھوڑنے کی بات کی جاتی ہے، وہ کہتے نہیں ہم تو اتنے سال سے کرتے آ رہے ہیں، نہیں ہمارے باپ دادا بھی کرتے تھے۔ یاد رکھیے یہ دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا، جو ابھی آپ سورہ نور میں سنا کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کی عبادت کرو۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی مختصر سا اس میں ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد قوم نوح یعنی نوح علیہ السلام کا مختصر ذکر ہے کہ یہاں سے خاص کر نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، سب نے اپنی قوم کو ایک ہی دعوت دی۔ کیا دعوت تھی؟ وہ یہ کہ سب نے اپنی قوم سے کہا کہ الا تتقون، اللہ سے ڈرو، تمہارے لیے میں رسول ہوں، اللہ سے ڈر، تقوی اختیار کرو اور نبی کی اطاعت کرو۔ ہم تم سے کوئی اجر دنیا کا سوال نہیں کرتے، ہمارا اجر اللہ کے اوپر ہے، بس تمہارا کام اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نبی کی اطاعت کرو۔ لیکن جب نوح علیہ السلام یہ بات کو پیش کیے تو لوگوں نے کیا کہا؟ ان کو کہا کہ نہیں آپ تو جادوگر ہیں، ہم آپ کو اگر آپ ان باتوں سے نہیں بچیں گے تو ہم آپ کو جو ہے پتھر مار کر ہلاک کر دیں۔ سوچ کر دیکھیے کیسی بات، ایک طرف نبی ہیں، رب کے سب سے زیادہ پیارے بندے ہیں،
لیکن قوم ان کو ایسی دھوکہ دے رہی ہے۔ خیر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، آپ نے کشتی بنایا، اللہ کا عذاب آیا جو دوسرے صورتوں میں اور یہاں بھی ہلکا سا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے قوم عاد کا ذکر ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کے بعد پہلی قوم ہے، بڑی طاقتور قوم تھی، پہاڑوں میں گھر بناتی، یہ اور ثمود، بڑی طاقتور قوم، اپنی طاقت پر ان کو غرور اور فخر تھا۔ ان کے پاس نبی آئے ہود جو انہی میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں ایک امانت دار رسول ہوں، تم اللہ سے ڈرو، نبی کی اطاعت کرو، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا رب اللہ پر ہے۔ تم لوگ اتنے بڑے بڑے گھر بنا رہے ہو تاکہ تم سمجھتے ہو کہ اسی میں رہ جاؤ گے، یاد رکھو یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ سے ڈرو، اللہ کی اطاعت مارو۔ لیکن ان لوگوں نے کہا اے نوح تم ہم کو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، ہم تمہاری بات کو سمجھنے والے نہیں ہیں، ہم ہرگز نہیں گا، اور وما نحن بمعذبین، اور ہم کو کون عذاب دے گا، ہم کمزور نہیں ہیں کہ ہم کو کوئی عذاب دے گا، عذاب تکلیف تو اسے دی جاتی ہے جو کمزور ہو، یا وہ دیتا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور ہو، ہمارے سے زیادہ طاقتور کون ہے، کوئی نہیں۔ یہ سب چیلنج کیے۔ اسی طرح قوم ثمود، ان کے پاس صالح علیہ السلام آئے نبی بن کر، انہوں نے بھی وہی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے بھی آپ کی بات کو نہیں مانا۔ اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کی قوم جو لوطی بیماری میں یعنی جو ہے ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی، تو ان ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، جو قرآن میں بار بار اس کا ذکر آیا کہ کیسے کیسے ہلاک کیا۔ طوفان نوح آیا، پوری نوح کی قوم برباد، حتیٰ کہ آپ کا بیٹا جو ایمان نہیں لائے وہ بھی برباد۔ فرعون اس کی پوری لشکر ڈبا دیا گیا۔ پھر جو ہے عاد، پوری قوم کی عاد کے اوپر 7 رات 8 دن تک آندھی چلتی رہی اور پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی، پوری قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ قوم ثمود کے اوپر چیخ کا عذاب آیا، یہ لوگ ایسے گھر بنائے تھے کہ جس میں باہر کی آواز نہیں آتی تھی، جسے آج کی زبان میں ساؤنڈ پروف ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو عذاب بھیجا وہ چیخ، اتنی کڑک آواز کہ اس آواز کی وجہ سے ان کے گھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اسی میں وہ دب کے سب تباہ ہو گئے۔ آج بھی عاد اور ثمود کے کھنڈرات یعنی ان کے بچے ہوئے گھر پہاڑوں میں ہیں اور عرب کی سرزمین پر آباد ہیں۔ آدمی کو سرچ کر کے دیکھنا چاہیے کہ کتنا مضبوط اور کیسی کاریگری سے اس زمانے میں وہ لوگ گھر بناتے تھے، جب کوئی آلات نہیں تھے، کوئی کاریگری نہیں تھی، لیکن ویسا مضبوط گھر کے اندر گھر، اور وہ بھی ایک بڑے پہاڑ میں یہ اپنے سارے گھر بنا لیتے تھے، اور اس کے اندر مختلف گھر، رہنے کے لیے الگ، مہمانوں کے لیے الگ، ساری چیزیں بناتے تھے۔ تو سوچ کے دیکھیں کتنی طاقتور قوم تھی، لیکن اللہ نے ان کو جب ہلاک کیا تو کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے، ان کی بیوی ایمان نہیں لائی تو ان کو بھی ہلاک کر دیا، اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو مٹی کے ساتھ اٹھا لیا، آسمان پر لے گیا، پھر پتھروں کی بارش ہوئی، اور قرآن میں آیا ہے کہ ان کے نام لکھے ہوئے تھے ان پتھروں پر، جن پتھروں پہ جن کے نام لکھے تو اسی پتھر سے ان کو ہلاک کیا گیا، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پلٹ دیا۔ آج بھی وہ بحر میت یعنی سمندر کے جیسا ہے، جس کا پانی کھارا اس کے پرندے تک بھی نہیں پیتے۔ یہ سب عبرت کی باتیں ہیں، عبرت کے لیے ہمارے لیے ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، شعیب علیہ السلام ان کے پاس آئے، اصحاب ایکا والے جو ہے یہ رسیوں اور ان سب چیزوں کے کاروبار کرتے تھے یہ لوگ، تو یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام ان کو آ کر سمجھائے کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، لین دین میں کمی نہ کرو، پرفیکٹ رہو، صحیح رہو، لیکن یہ لوگوں نے سنا نہیں اور اس میں انہوں نے وہ ساری چیزیں کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ تو ان ساری لوگوں کی ایک تو کفر، نبی کا انکار، اور ساتھ میں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ۔ آج ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں یہ سارے گناہ موجود ہیں، ان کے اندر تو ایک ایک گناہ تھے، آج سارے گناہ موجود ہیں، تو پھر کیسے ہم یہ امید کریں کہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ آئے گی؟ ضرور یہ سب جو آفتیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں یہ سب ہماری گناہوں، انسانوں کے اعمال کے نتیجے۔ ان سارے واقعات کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مومنین، ان سب میں نشانیاں ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، جبکہ بے شک آپ کا رب وہ زبردست ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ سب جو قرآن نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے، گویا آپ رسول ہیں اور قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ نزل بہ روح الامین، روح الامین یعنی فرشتہ، حضرت جبرائیل کا یہ لقب ہے، کہا گیا ان کے ذریعے سے یہ نازل ہو رہا ہے۔
अला क़ल्बिक, आपके दिल पर, लितकून मिनल मुजरिमीन, ताकि आप लोगों को डराएं, बिलिसानिन अरबी मुबीन, अरबी ज़बान में ये है। ये सब आपको नसीहत किया जा रहा है और आपको सब्र दिलाया जा रहा है। फिर उसके बाद चूँकि आपको शायर और न जाने क्या क्या नामों से पुकारा जाता था, तो उसका भी ये कहा गया है कि देखो शायर जो होता है वो तो सिर्फ कहता है, सिर्फ तारीफ़ करता है वादियों की, फूलों की, बागीचों की, बागों की, पहाड़ियों की खूबसूरती की सिर्फ तारीफ़ करते हैं। उनके अंदर हकीकत नहीं होता, उनके कौल और फ़ेल में तज़ाद होता है। लेकिन नबी तो वो हैं जो कुछ कह रहे हैं वो खुद पहले अमल कर रहे हैं, और जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सच्चाई है, सामने हाजिर है। लिहाजा तुम नबी को शायर न कहो। और यहाँ पर शायरों की, उन शायरों की जो गलत ख्याली करते हैं, शायरी को गलत नहीं कहा गया, शायर को भी गलत नहीं कहा गया, गलत शायरी और गलत शायर को गलत कहा गया है। गलत शेर जिसमें अखलाक के ख़िलाफ़ हो, या अल्लाह ताला की किसी चीज़ की नाखिलाफ़ी हो, या गलत चीज़ों की ताबीर पेश की जाए हो, या इंसान को गलत अखलाक की तरफ दावत देती हो, या बेहयाई वगैरह की बातें हो, ऐसी शायरी को इस्लाम इजाज़त नहीं देता। बाकी शायरी तो सहाबा भी करते थे। हज़रत हस्सान रज़ियल्लाहु अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में शायरी करते थे, तो लिहाजा वो जो है शायरी मशहूर है। और जो आज भी होता है शायरी में, पूरा कुरान का तर्जुमा शायरी में है, पूरी इस्लाम की तारीख़ शायरी में मौजूद है, और बहुत से मुसलमान नेक शोरा हैं जिन्होंने पूरे इस्लाम को शायरी में पेश किया है। लेकिन यहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है, और इसी के अंदर वो आखिर शुरू की आयत है जिसमें कहा गया व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, आप अपने करीबी रिश्तेदारों को पहले दीन की तरफ बुलाएं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले अपना घर, अपने आप को नेक, अपने घर को नेक, अपने करीब वालों को नेक बनाना चाहिए। तो इसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दिया था सारे रिश्तेदारों को। तो उसमें हज़रत अली मुसलमान हुए थे, और अबू लहब जो है उल्टा सीधा बात किया था, तो उसके लिए उसकी शान में गुस्ताखी हुई और उसको अजाब नाजिल हुआ। फिर उसके बाद कहा गया कि शायरी सारी चीज़ें गलत नहीं हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, नेक अमल किए और अल्लाह को कसरत से याद किया, ये शायरी दुरुस्त है। तो चाहिए कि ज़करुल्लाह कसीरा, जहाँ भी अल्लाह को याद करने के लिए ज़िक्र की बात आती है तो कहा जाता है कि अल्लाह को कसरत से याद करो। चलते फिरते ये जितनी दुआएं हैं, सोने, उठने, खाने पीने, घर से निकलने, घर से में दाखिल होने, सवारी की दुआएं, ये सब ज़िक्र हैं। ज़िक्र की कई चीज़ें हैं। कुरान पढ़ना भी ज़िक्र है, बल्कि सबसे बड़ा ज़िक्र तो कुरान पढ़ना है। नमाजों के बाद जो हम ज़िक्र करते हैं वो भी ज़िक्र है, लेकिन ये जो चलते फिरते हमें दुआएं सिखाई गई वो भी ज़िक्र है, और एक सिर्फ दिल में अल्लाह ताला को याद करते रहना वो भी ज़िक्र है कि अल्लाह का खौफ, और गुनाहों से बचना ये भी ज़िक्र है, हराम चीज़ों से बचना वो भी ज़िक्र है। आज जैसे हम डर रहे हैं इस बीमारी से, क्या ही बेहतर होता है कि आदमी घर से निकले दुआ पढ़ के, किसी चीज़ को छुए तो अल्लाह के नाम के साथ बिस्मिल्लाह, और चलते फिरते बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवा समीउल, कि अल्लाह के नाम से कि कोई चीज़ हमको तकलीफ़ नहीं दी, खा वो ज़मीन में हो या आसमान हो, इसलिए कि अल्लाह सुनने वाला है। या अल्लाह ताला जिन चीज़ों से पनाह मांगे उन चीज़ों से पनाह मांगते जाए, हर बीमारियों से, कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल बर्स वल जुज़ाम वल जुनून व मिन सय्यिल अस्क़ाम, हर किस्म की बीमारी से। तो अल्लाह ताला का ये सब ज़िक्र है। तो ज़िक्र की बहुत सी चीज़ें, ज़िक्र व अज़कार हम तन्हाई में करें या दुआएं पढ़ें या जो है अल्लाह ताला की कुरान पढ़ें, ये सब ज़िक्र में शामिल है। अल्लाह ताला ने यहाँ ख़ास कर ज़िक्र का हुक्म दिया है। वंतसरू, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, और जो लोग आपको सता रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, यकीनन अल्लाह उनको जानता है कि वो लोग कहाँ कहाँ पलटने वाले हैं, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। अल्लाह की पकड़ से वो बच नहीं सकते। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी कहा गया कि जो लोग ईमान में आ जाते हैं आप उनके लिए नरमी इख्तियार कीजिए। अभी चूँकि नया नया दौर था, अगर सख्ती की जाएगी तो हो सकता है कि वो ईमान से दूर हो जाएं। तो कहा गया कि जो लोग नए तरीक़े से ईमान में आते हैं तो उनके साथ नरमी करना चाहिए। शरीयत को इतना ज़्यादा पेश ना कर दें कि फिर वह आदमी डर कर घबरा कर भाग जाए, या शरीयत को इतना मुश्किल भी नहीं बनाना चाहिए। शरीयत बहुत आसान है, इस पर अमल करना भी आसान है, इसको अपनाना भी आसान है। लोग इसको मुश्किल बना देते हैं,
لہذا کبھی بھی شریعت کو مشکل نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ کو جو شاعر اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، تو اصل شیطان تو غلط قسم کے لوگوں کے اوپر اترتا ہے، گنہگاروں پر اترتا ہے، شیطان ان کو بہکاتا ہے۔ تو شاعر یا جادوگر یا جو کچھ آپ کو کہا گیا اس سورے کے اندر، صبر دلایا گیا کہ ایسا اس سے پہلے سارے نبیوں کو کیا گیا ہے، اگر آپ کے ساتھ کیا جا رہا تھا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ لہذا اس سورے میں آپ کو صبر بھی دلایا گیا، ساتھ ساتھ ایمان والوں کے بتلایا گیا کہ کوئی بھی قوم جو اللہ کے اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے وہ زمین پہ بچی نہیں۔ اب کوئی سوچیں گے کہ اتنی قومیں آج اتنا ظلم ہو رہا ہے تو اب اس سے پرانے قوموں کو جس طرح ہلاک کیا گیا اب پوری قوم کو ہلاک نہیں کی جائے گی، بلکہ زلزلے، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، آفتیں یہی سب آئیں گی۔ پوری قوم جیسے پہلے طوفان نوح، قوم لوط، عاد، سمود یا فرعون کو جیسے ڈبا دیا گیا اور غرق کر دیا گیا، یا اللہ کے عذاب ہے اور پوری قوم برباد ہو گئی، اب ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوگا، بلکہ اسی طریقے سے مصیبتیں، بیماریاں، تکلیفیں، زلزلے، پریشانیاں یہی سب چیزیں آئیں گی، لیکن پوری قوم ایک بار میں۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا کہ اللہ اب اس کے بعد پوری امت کو ہلا کر۔ اب آپ کہیں گے کہ جو کافر ہیں وہ کون؟ وہ بھی امت ہیں، وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لیکن نافرمان امت ہیں۔ سب امتی ہیں لیکن وہ نافرمان ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں ہم لوگ جو آپ کی دعوت کو قبول کر لیے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو دعوت کو قبول نہیں کیے لیکن ہیں وہ بھی امت۔ جیسے وہ اللہ کے بندے ہیں اسی طرح اس نبی کی امت بھی ہے، لیکن نافرمان امت ہے۔ تو ان کے اوپر بھی بیک وقت پوری قوم تباہ ہو جائے ایسا کوئی عذاب قیامت تک نہیں آئے گا۔ ہاں صرف ایسے زلزلے، مصیبتیں، آفتیں، طوفانیں اور بیماریاں یہ سب آئیں گی انسان کو ہوشیار، خبردار کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے کہ ابھی بھی سوچ کے دیکھو کہ تمہاری طاقتیں، تمہاری قوتیں کہاں چلی گئیں، کہاں گئی تمہاری طاقتیں؟ کیا فرعون سے زیادہ بڑا کوئی ہے؟ کیا قوم عاد اور سمود سے زیادہ طاقتور کوئی ہے جو چیلنج کرتے تھے؟ لیکن اللہ نے ان سب کو تہس نہس کر دیا۔ تو تمہاری طاقت اور قوت کچھ بھی نہیں ہے، لہذا اللہ سے ڈرو، اللہ سے قریب ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اور قرآن جو نصیحت کی کتاب ہے، ایمان والوں کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم ایمان والوں کو بھی فکر ہونی چاہیے۔ جو لوگ ایمان میں نہیں لائے ان کی بھی فکر، جو لوگ ایمان میں آ گئے لیکن اس کے بعد رسم و رواج یا گناہوں میں ملوث ہیں ان کی فکر ہونی چاہیے۔ ایک تڑپ ہونی چاہیے اصلاح کی، ایک فکر ہونی چاہیے، ایک درد ہونی چاہیے کہ ہم ان کو کیسے صحیح بات پہنچائیں، کیسے دین پر۔ خود اپنی اور اپنے گھر والوں کی بھی فکر ہونی، جیسے قریبی رشتہ دار کہا گیا کہ ان کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہم ان کو دین پر کیسے لائیں، ہم خود کیسے فکر کریں دین پر عمل کرنے کی۔ یہ سب چیزیں اس سورے کے اندر بتلائی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔